ایک بے سہارا بوڑھی عورت جس کی کوئی اولاد بھی نہیں اور اس کے شوہر بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہ اپنے شوہر کے چھوٹے سے کھیت میں فصل اگا کر اپنا گزارا چلا رہی ہے۔ اے اوپر والے، میری فصل اچھی سی ہو جائے، میری روٹی روزی اب یہی ہے۔ میرے شوہر بھی دنیا چھوڑ گئے، اب یہ زمین ہی میری چھت ہے۔ حیات خان گاؤں کا ایک با اثر بندہ ہے جس کی نظر اس بوڑھی عورت کے کھیت پر تھی۔ وہ ہر لمحہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس بوڑھی عورت سے وہ کھیت چھین لے۔ کئی بار اس نے یہ حرکت کی بھی، لیکن ہر دفعہ وہ بوڑھی عورت بچ جاتی۔ ایک دن گاؤں کا ایک آدمی بوڑھی عورت کے گھر بھاگا بھاگا آتا ہے اور بتاتا ہے کہ حیات خان بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ کے کھیت کی طرف جا رہا ہے۔ بوڑھی ماں گھبراہٹ میں اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کھیتوں کی طرف چلی گئی۔ زمیندار جی، اب میرے کھیتوں میں کیا کر رہے ہیں؟ زمیندار زور سے ہنسنے لگا اور گرجدار آواز سے بولا، اے بڑھیا، اب یہ کھیت جو ہے یہ میرا ہے۔ میرے بندے ادھر قبضہ کر چکے ہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ ایک بھلائی کر سکتا ہوں کہ تمہیں میں اس کے عوض کچھ چاندی کے سکے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تو نے بات مانی پھر بھی یہ کھیت میرا، اگر نہیں مانی پھر بھی یہ کھیت میرا۔ اس لیے یہاں سے جن پیروں سے آئی ہے انہی پیروں سے چلی جا، ورنہ میں تجھے ادھر ہی مار کے دفن کر دوں گا۔ بوڑھی عورت واپس اپنے گھر پہ آ گئی۔ وہ روتی جا رہی تھی کہ خدایا میری مدد کرو، اور گاؤں والے کافی لوگ اس کے گھر پہ اکٹھے ہو گئے۔ ایک کسان نے بوڑھی عورت کو مشورہ دیا، بڑی بھی، میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بادشاہ سلامت کی عدالت میں پیش ہو جائیں۔ ہمارا جو بادشاہ ہے یہ بہت رحم دل ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، آپ کو انصاف دلوائے گا۔ آپ لوگوں کی بہت مہربانی، میں ضرور جاؤں گی بادشاہ سلامت کے دربار، تاکہ مجھے انصاف ملے۔ یہ ظالم آدمی میری زمین ہتھیا رہا ہے۔ بڑھیا قلعے کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے اور دربان سے کہتی ہے، مجھے بادشاہ سلامت کی عدالت میں جانا ہے، لیکن دربان اس کو اندر نہیں جانے دیتا۔ بوڑھیا دل ہی دل میں، بادشاہ تو انصاف پسند ہے، مگر اس تک پہنچے کیسے؟ اسے پتھر پر بیٹھے کافی وقت گزر جاتا ہے۔ وہ نہایت پریشانی کی حالت میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ اچانک اسے ایک خیال آتا ہے۔ وہ اٹھتی ہے اور سامنے پتھر پر کچھ لکھنا شروع کر دیتی ہے۔ بڑھیا کو پتھر پر لکھتے دیکھ کر سپاہی اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں۔ بادشاہ کے خلاف اگر کوئی بات لکھی تو اس کی تمہیں سزا دی جائے گی۔ بڑھیا کو محل کے باہر بیٹھے بہت دیر ہو گئی تو ایسا ہوا کہ بادشاہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ بادشاہ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت پتھر پر بیٹھی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا اور وہ بوڑھی عورت کے قریب چلا گیا۔ جب بادشاہ نے پتھر کے اوپر لکھا دیکھا اور بڑھیا سے بولا، اے بوڑھی ماں، مجھے یہ بتاؤ کہ کس پر ظلم ہوا ہے، کیونکہ میں اپنی رعایا کے معاملے میں کبھی نہیں سوتا، اور اگر کس پر ظلم ہوا ہے تو مجھے بتاؤ، میں انصاف بھی کروں گا اور ظلم کا بدلہ بھی لوں گا۔ بیٹا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میری زمین چھین لی گئی، کوئی سنتا نہیں۔ انصاف ملتا تو یہ نہ لکھتی۔ بڑھیا نے اپنی پوری اب بیتی بادشاہ کو سنا دی کہ کس طرح اس زمیندار نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ بوڑھی ماں، تم میرے ساتھ محل کے اندر آؤ، تمہیں انصاف ملے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے بڑھیا کو اپنے ساتھ لیا اور محل کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ دربار سجا ہوا ہے، وزیر، مشیر، عوام موجود ہے۔ بادشاہ سلامت تخت پر بیٹھا ہے، بزرگ عورت اور زمیندار بھی موجود۔ بادشاہ نے پوچھا، اوئے زمیندار، تو نے بوڑھی ماں کی زمین پر قبضہ کیوں کیا؟ بتاؤ کیوں کیا قبضہ تو نے؟ تمہیں پتہ نہیں ہمارا کہ ہم انصاف پرست ہیں اور کسی پر بھی ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے؟ بتاؤ۔
بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو۔ حضور، میں نے اس کی زمین پر قبضہ نہیں کیا بلکہ میں نے یہ زمین خریدی ہے ان سے حضور۔ جھوٹ! یہ جانتے ہوئے کہ تو کہاں اور کس کے سامنے کھڑا ہے پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ اور میں حکم دیتا ہوں سپاہیوں، اس کو قید خانے میں ڈال دو اور 20 سونے کی اشرفیاں بھی بڑی ماں کو دو اور اس کی زمین واپس کرو۔ رحم حضور، رحم، رحم حضور، رحم۔ اس طرح بوڑھی ماں کو اس کی زمین بھی واپس مل گئی اور ہرجانے کے طور پر 20 سونے کے سکے بھی مل گئے، اور بوڑھی ماں بادشاہ کو ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی اپنے گھر کی طرف واپس چلی، اور اسی پتھر پر پہلی بات جو اس نے لکھی تھی اس کو مٹا کر بادشاہ کے لیے دعا لکھ کر آ گئی، اور تمام گاؤں میں اور تمام رعایا میں اس بات کا چرچا ہوا، اور سب نے بادشاہ کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کی۔